ملک کے حالات اتنے برے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے لٹرلی رونا آتا ہے کہ ہم کس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ویٹنگ ایریا میں کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جی اچھی پرسنالٹی کے ساتھ، تو مجھے احساس ہوتا ہے یہ لیبر ویزا کے لیے کیوں ہے. تو جب ان سے معلوم کیا جاتا ہے، ان کی پروفائل چیک کی جاتی ہے، تو ماسٹرز، ایم بی اے، ایم فل تک کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ لیبر ویزا میں. لیبر ویزا میں کیا کیا ہوتے ہیں حسنین صاحب؟ لائک آپ یہ کہہ لیں ٹیکنیکل ویزا، جیسے الیکٹریشین، پلمبر، ویلڈر، اے سی ٹیکنیشین. ایم بی اے والے، ایم فل ہولڈرز، جی ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکٹریشین بنا دو دوسرے ملک. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں جو حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی فرم 30-40 ہزار سے زیادہ سیلری آفر نہیں کر رہی، اور جس نہج پہ ہمارا پیٹرول آ چکا ہے، جس نہج پہ ہمارے ایکسپینسز آ گئے، تو وہ تو شاید وہ ٹریولنگ میں ہی اپنے 30-35 ہزار روپے خرچ. علی بھائی ملک کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ میں اگر آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں نا تو آپ شاید میری بات پہ یقین نہ کریں. اچھا، اس کی میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا بردر ملک سعودی عرب جو ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے، اس کا پر ڈے ویزا پاکستان سے کتنا لگ رہا ہے. اس کی صرف کوانٹٹی سن کے آپ شاک ہو جائیں گے کہ 1000 ویزا آلموسٹ پر ڈے اسٹمپ ہوتا ہے سعودی عرب کے لیے. صرف 1000 پر ڈے. جی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اونلی فار سعودی عرب. یس. ابھی مڈل ایسٹ میں آپ دبئی، کویت، قطر، بحرین، عمان، ان کی میں بات نہیں کر رہا، یا پھر ان سے ہٹ کے اگر آپ یورپ جاتے ہیں تو یورپ کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایک صرف پرٹیکولر سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں. یا آپ سال کی بات بتا رہے ہیں؟ جی 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 اس سال کی 1000 ویزا پر ڈے اسٹمپ. پہلے مرد حضرات جو تھے وہ باہر جانے کے لیے تڑپتے تھے، اب یہ اسٹیج آ گئی ہے کہ میرے پاس ڈیلی کی کئی خواتین آتی ہیں کہ جو ہمیں کہتی ہیں جی ہمیں ہاؤس میٹ کی جاب پہ بھیجیں، جو پاکستان میں پہلے نہیں، یہ رواج نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے ہمارے گھریلو خواتین ملک سے باہر نہیں جاتی، مگر اب یہ نہج آ گئی کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ گزارا نہیں کر پائیں گی، تو نوکرانیوں کی ہمیں گھروں میں ملازمت دلوا دو. عام الفاظ میں جس کو ماسی کہا جاتا ہے، اس کے لیے کئی خواتین ہم سے ڈیلی کی بنیاد پر رابطہ کرتی ہیں. اسی طرح فیملیز یہاں سے موو کر رہی ہیں. اور یہ لمحہ فکری ہے علی بھائی کہ آپ دیکھیں جو ہماری کریم ہے نا، انجینئرز، ڈاکٹرز اور جو ٹیکنیکل فیلڈ ہیں جو ہمارے لیے ایک ایسٹ رہے ہیں، وہ سب ڈیلی کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ یہاں سے موو کر رہے ہیں. تو مجھے تو علی بھائی یہ ڈر ہے کہ ابھی کچھ عرصے میں جس اسپیڈ سے ہمارے ورکرز اور پروفیشنلز پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، شاید ہمیں اپنے ملک کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے افراد نہ بلانا پڑ جائیں. یہ آپ سوچیں. دیکھیں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، جو ہارریبل چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مطلب یہ تو ایک عام سطحی بات ہے کہ جی باہر جا رہے ہیں، برین ڈیڈ ہو رہا ہے. کنسرن فیلڈ کا آدمی جب اپنے فیکٹس لے کر بیٹھتا ہے نا اور بتا رہا ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کا حل کس کے پاس ہے؟ حکمرانوں کے پاس ہے. ان حکمرانوں کے پاس ہے جنہوں نے اس نہج تک لے آئے ہیں اس عوام کو. جب یہ عوام جو ہے وہ بجلی پانی کے اوپر آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گی. کل بھی تاجروں نے احتجاج کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتا دیا جائے ہم کیا کریں. وی آئی پی سمجھا جاتا ہے دوسری دنیا میں ایک تاجر، اور جب تاجر یہ بات کر رہا ہے کہ ہم کمانے جوگے نہیں رہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں، مطلب مہنگائی کو کس سطح پر لے کر جانے کا ارادہ ہے. مجھے تو مطلب عجیب سا لگتا ہے. ہم پروگرامز کرتے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہ کان پہ جوں نہیں رہنی. ان کو کیا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ نیچے کس سطح پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا مسائل ہیں؟ کس نہج تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مطلب ہم کس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ قانون ہے، آئین ہے، اس پر پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ غریب کے ہی لیے کیوں سارے قانون بن جاتے ہیں؟ بہت سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اور یہ صرف میرے نہیں، سننے والے آپ ہیں، آپ کے ذہنوں پہ بھی اٹھتے ہیں. بہت سارے اور لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ذہنوں پہ بھی اٹھتے ہیں کہ آخر تاجر کو، اس بزنس کمیونٹی کو ہم کہاں چھوڑ رہے؟ چھوڑ دیجئے ایک عام آدمی کو، اس بزنس کمیونٹی کو ہم کہاں چھوڑ رہے؟ یہ سوال ہے ایک بہت بڑا. تھوڑا سا یہ میں میں بات کر رہا ہوں. حسنین صاحب یہ بتائیے گا، ادوار گزرے، نواز شریف کا بھی ایک دور گزرا ہے، دور حکومت، پھر خان صاحب کا بھی ایک دور گزرا ہے، زرداری صاحب کا بھی دور گزرا ہے. تو ان دوروں کو آپ 15 سال اپنا بتا رہے کہ میں اس کام سے منسلک ہوں، کون سا دور بہتر گزرا؟ کون سے دور میں ناقص خارجہ پالیسیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ تھوڑا اس کے اوپر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے ٹاپک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. جی علی بھائی دیکھیے، میں نواز شریف کا میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، مگر آپ نے فیکٹس کی بات کی، آنیسٹ اوپینین کی بات کی، بتائیے گا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایک حکومت گورنمنٹ جب اپنے اقتدار سے ہٹتی ہے تو جو اس کی پالیسیز ہوتی ہیں اس کو ٹو نہیں کیا جاتا. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی حکومت اس کو ٹو کرتی ہے اور اس کو آگے لے کے چلتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک گولڈن ایرا دیکھا, اور یہ میں آپ کو پنچ لائن دے رہا ہوں کہ جب ہمارے ہاں سی پیک اسٹارٹ ہوا تو جب انیشیل فیز میں کچھ دنوں کے بعد ہم اس دور میں آ گئے تھے کہ ہمیں مین پاور نہیں ملتی تھی, یعنی کنسٹرکشن لیبر, کنسٹرکشن جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ پاکستان سے باہر جانا انہوں نے بند کر دیا تھا. وہ ہمارا تھا گولڈن پیریڈ کہ وہ وہاں پاکستان میں ایک ورکر, ایک کنسٹرکشن لیبر 2000, 2500, 3000 پر ڈے اپنی ویج لیتا تھا. تو وہ منتھ کے اینڈ میں اگر لاکھ روپے کما رہا تو وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں جائے گا؟ اس گولڈن ایرا سے ہم نے ڈکلائن شروع کیا. پھر اس دور میں اگر آپ نکلتے تھے لیبر ڈھونڈنے کے لیے ملتی جی میں آپ کو بتاؤں, ہماری کمپنی سے کانٹریکٹ ہوتا ہے 45 ڈیز کہ ہم یہاں سے ورکر سلیکٹ کر کے ڈپلوائے کر دیں گے. ہم اس دور میں 60 ڈیز 90 ڈیز تک سلیکشن کمپلیٹ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ہمیں مین پاور نہیں ملتی. اسی طرح پھر اب یہ دور آ گیا ہے کہ وہ افراد جو ہم میں دیکھتے تھے بہت ویل آف تھے, اچھا کام کر رہے تھے, وہ مجھے پرسنل کال کرتے ہیں اور ریکویسٹ پہلے کرتے ہیں کہ ابھی بات کسی سے شیئر نہیں کیجیے کہ مجھے آپ پاکستان سے باہر بھیجوا دیں. ایون سعودی عرب, ایون کوئی ایسی کنٹری جہاں میں لاکھ سوا لاکھ روپے کما کے اپنے گھر والے کو کا خرچہ, وہ لوگ جو بزنس کرتے تھے, اور میرے کئی دوست جو یہاں پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں وہ بزنس موو کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ, اور ہمیں سوچنا پڑے گا علی بھائی کہ اگر ہماری بزنس کمیونٹی پاکستان سے موو کرنا شروع ہو گئی تو آپ کیا کس اسٹیج پہ آ جائیں.